السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کے حوالے سے اگلا اہم نیکی کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ رب العزت نے ہم پر جو انعامات کیے، ہمیں پیدا کیا، ہمیں نعمتیں دیں، اسی لیے تاکہ ہم شکر گزار بن جائیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 78 میں فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو دیا ہے اس پر شکر ادا کرنے والا ہی اس کی بندگی کرتا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ پہلے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شکر کے ساتھ ہی اس روئے زمین پر بھیجا تھا۔ انہو کان عبدا شکورا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی جیسی نعمت سے مشرف کیا تو فرمایا، اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے، تو جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اس کو لے لو اور شکر ادا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ داؤد علیہ السلام کو فرمایا، اعملوا آل داود شکراً، اے آل داؤد شکریہ کے طور پر نیک کام کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، بل اللہ فاعبد، بلکہ آپ اللہ کی عبادت کریں، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ انسانوں کو بھی جو وصیت رب العزت نے کی ہے وہ یہی ہے۔ سورہ لقمان میں آتا ہے، انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، تم سب کو لوٹ کر میری طرف ہی آنا ہے۔ سب سے افضل دعا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اس کو راضی کر دینے والی چیزوں پر مدد حاصل ہو، اس کی نعمت پر، اس کی عبادت پر شکر ادا کرنے کے قابل ہو۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کہتے ہیں، میں نے سب سے نفع بخش دعا کے سلسلے میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ اس کی مرضی کے مطابق مدد کا سوال کرنا ہے۔ پھر میں یہ دعا سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر دیکھی۔ یہ مدارج السالکین کی روایت ہے، والیوم 1 ہے، پیج 78۔ شیطان انسان پر جو کام کرتا ہے نا، وہ یہی کہ بندے شکر گزار نہ رہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 13 ہے۔ تو نعمتیں تو رب اسی لیے دیتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب کر دیں، ورنہ تو نعمتیں مصیبت بن جاتی ہیں۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں، تم نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کو لازم پکڑ لو، کیونکہ بہت کم ایسی نعمت ہے جو کسی قوم سے ختم ہو کر دوبارہ لوٹ آئی ہو۔
تو نعمتوں کا تعلق شکر سے ہے، نعمتوں کے اضافے کا تعلق شکر سے ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں؟ دل سے سب نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں۔ وَمَا مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو نعمت بھی ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 96 ہے۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 53 ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کے ذریعے سے شکر ادا کرنے کے لیے والحمد للہ تملأ المیزان، اللہ کی حمد سے میزان بھر جائے گی۔ حمد شکر کی بنیاد ہے، سب سے افضل ہے، جس کے لیے زبان کو حرکت دینی چاہیے۔ تو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری میں سے ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر شکر گزاری کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے صبر کرنے والا روزے دار۔ سبحان اللہ، صحیح بخاری کی روایت۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے گناہوں پر استغفار کرنا نیکی کا راستہ کشادہ کر دیتا ہے۔ استغفار مصیبتوں کو دور کرنے کا وسیلہ ہے، مال و دولت میں، اولاد میں اضافے کا سبب ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی چاہو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب برستا ہوا آسمان چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ یہ استغفار ہے جس کے ذریعے سے طاقت اور قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پیدا کرنے والے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت اور قوت بڑھا دے اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ سورہ ہود کی یہ آیت نمبر 52 ہے۔ استغفار سے خوشگوار زندگی اور خیر کی زیادتی نصیب ہوتی ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 3 سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو یہ استغفار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر بھی بعض اوقات پردہ سا آ جاتا ہے، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ یا اللہ ہمیں استغفار والی زندگی نصیب کر دے جس سے دینی اور دنیاوی معاملات کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ استغفار ہی تو ہے جو قبر میں ہمارا ہمسایہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استغفار کرتے رہنا نصیب فرمائے۔ جب انسان نیکی کے راستے پہ چلتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ پچھلی زندگی میں جتنے گناہ کیے ہیں اس کی وجہ سے دل سخت ہے۔ انسان نیکی کے کام کرتا بھی رہے تو اللہ تعالی بعض اوقات زندگی میں سختی لے آتے ہیں، دل سخت کر دیتے ہیں۔ بندہ جب بہت اطاعت کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، چھوٹی سی نافرمانی بھی دل کی سختی کا سبب بنتی ہے۔ اور اگر کوئی گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے تو پھر اس کچرے کے آگے اپنے آپ کو پھینک نہ دے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور جتنے گناہوں کے برے اثرات دل میں
बुरे तरीके से असर अंदाज हो चुके, उनसे अपने रब से तौबा कर ले। अल्लाह की तरफ झुकना ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। इन्ना इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब, यकीनन इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत तहम्मुल वाले, नरम दिल और अल्लाह की जानिब झुकने वाले थे। दिल की सख्ती के इलाज के लिए कुछ तदबीरें हैं, जिनमें से पहली तदबीर अल्लाह ताला का जिक्र है। हजरत हसन बसरी से किसी ने दिल की सख्ती की शिकायत की तो उन्होंने कहा, दिल को अल्लाह के जिक्र से नरम करो। तो अल्लाह ताला के जिक्र से ही मुसीबतें दूर होती हैं, गुनाहों की मुआफी मिलती है, दिलों को तस्कीन हासिल होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को वसीयत की, ला यज़ालु लिसानुका रतबम मिन जिक्रिल्लाह, हमेशा अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखो। तो जो अल्लाह की अजमत को पहचानता है वो अल्लाह का जिक्र कसरत से करता है। अपनी जिंदगी को जिक्र वाली जिंदगी बना लीजिए, कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। दूसरी चीज है अपने आप को गुनाहों से महफूज रखना, गीबत से, म्यूजिक से और झूठ से, बहुतान तराजी से। गुनाह इनफिरादी भी हैं, इज्तिमाई भी। जिम्मेदारियों में सुस्ती से बचें और कम हिम्मती से बचें। कम हिम्मती बहुत बड़ा गुनाह है। कम हौसलगी कि इंसान जिंदगी में नेकी करने का हौसला ही ना करे, नेक काम करने के बारे में ना सोचे। और उन गुनाहों से भी बचिए जिसकी वजह से नेक काम नहीं हो पाते। मिसाल के तौर पर जैसे नेक कामों के लिए मुशावरत जरूरी है, जो इज्तिमाई तौर पर आपको काम अंजाम देने। अगर आप मीटिंग से, मुशावरत से भागते हैं तो इसका मतलब है आप अपने रब के काम से, अपने रब से भागते हैं। कभी किसी मीटिंग को मिस नहीं करना, जिंदगी मौत का मसला बना लें। इसी तरह से जो जिम्मेदारी लग जाए उसको अपनी जान पर खेलकर भी पूरा करना है इंशाअल्लाह। और रिसालत के मिशन पे रहना है, लोगों को नेकी का रास्ता दिखाना है, खुद उस राह पे चलना है इंशाअल्लाह। और हमेशा अपने करीबी माहौल में कुरान जरूर पढ़ाना है, नेकी की तलकीन जरूर करनी है। ज़बानी तलकीन और बात है मौके की मुनासबत से, लेकिन बाकायदा तौर पर अल्लाह ताला से जोड़ने के लिए अल्लाह ताला की किताब को पढ़ाना और बात है। आप जहां जी चाहे पढ़ाएं, घर में जरूर पढ़ाएं। घर में घर वालों को, अपने इर्द गिर्द वालों को जरूर इकट्ठा करें। ये आपकी नर्सरी है, इसी नर्सरी से तो आपने बाग लगाना है। हफ्ते में एक दिन या रोजाना 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना अल्लाह ताला तौफीक दे दे। इसी तरह से कुरान मजीद की तफसीर को जरूर पढ़ें। तिलावत कुरान बहुत जरूरी है। तिलावत कुरान का हिस्सा फिक्स करें, ये तीसरी अहम बात है। तिलावत कुरान की वजह से आपका ताल्लुक रब्त जुड़ा रहेगा। आप रोजाना कुरान मजीद की एक आयत का कोई टुकड़ा हिफ्ज जरूर करें, ये चौथी अहम बात है। ये राब्ते का मौसर जरिया है। पांचवी बात यह है कि आप कुरान मजीद की तफसीर को पढ़ें, क्योंकि कुरान पढ़ने से ही, तफसीर पर गौर करने से ही इबरत हासिल करेंगे, तरगीब मिलेगी, आपके अंदर खौफ पैदा होगा। यही तो चाहिए जिंदगी में। फिर आप मुताला जरूर करें, अपनी ज़ेरे मुताला रखें किताबों को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हकीकत में अल्लाह से उसके इल्म रखने वाले बंदे ही डरा करते हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। इसी तरह आप दुरूस में हाजिरी जरूर दें। जहां भी नेकी की बात हो आप उसे अपने लिए लाजिम ख्याल करें। यही चीज आपको दुनिया से बेरग़बत करेगी और आखिरत की तैयारी करने की फिक्र देगी इंशाअल्लाह। इसी तरह से कब्रिस्तानों के पास से गुजरें तो दुआ जरूर पढ़ें, और कब्रों की ज़ियारत करने का मौका मिले तो अपनी मौत को जरूर याद करें। फिर आप देखिए कि जिक्र के बहुत सारे खजाने हैं।
اور بہت سارے مواقع ہیں، خاص طور پر نماز کے لیے جو ذکر کیے جاتے ہیں، وضو سے پہلے سے لے کر اذان سے لے کے اور نماز کے بعد کے اذکار تک، وہ اذکار ان کی فضیلت کو بار بار پڑھیں، بار بار سنائیں اور اس کو اپنا معمول بنا لیں تلقین کرتے ہوئے. انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کے جو بہت پسندیدہ کلمات ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ترازو میں بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی طرح الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. پھر اسی طرح سے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں جن لوگوں کے درمیان رہتا ہوں وہ مجھے نیکی کی تلقین نہیں کرتے، نیکیوں کے لیے نہیں ابھارتے. اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ دنیا میں تو ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نیکی میں نہیں کرتے. تو ایسے میں جو چیز آپ کو ہیلپ کرے گی وہ انبیاء کے واقعات ہیں. یہ واقعات آپ کو نیکی کے راستے پہ لانے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کریں گے. اور جو کام لوگ نہیں کرتے آپ ضرور کر لیں. آپ لوگوں کو نیکی کے راستے کی طرف ضرور دعوت دیں اور نیکیاں کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے اذکار سکھائیں، دعائیں سکھائیں، نماز کی رغبت دلائیں، قرآن کی تلاوت کی، پھر قرآن کو پڑھنے کی. اسی طرح سے جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول میں بہت زیادہ اللہ کے نافرمان لوگ بھی ہیں، تو آپ ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اگر دوستی رکھی تو اس کی وجہ سے خود بھی انہی کے رنگ میں رنگے جائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں، جب انسان کمزور ہوتا ہے تو لوگ اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ فوکسڈ رہیں کہ میں نے انہیں بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پر لانا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی. آپ اپنے دل کو پاک اور صاف کرنے کی کوشش کرتے رہیں. عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے. مہینے میں 1 دفعہ ضرور عقیدے کے بارے میں کانشیس ہو کے کچھ دروس ضرور اٹینڈ کریں. اور آپ کے لیے تو بہت آسانی ہے کہ آپ دوبارہ ویب سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور لوگوں کے درست کو بھی سن سکتے ہیں. اسی طرح سے اپنے واجبات ادا کریں، اس سلسلے میں کوتاہی سے بچیں. اور اسی طرح سے ٹی وی چینلز پر اگر آپ بہت وقت لگائیں گے اور اخلاق کو ڈراموں سے سیکھیں گے تو بہت تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے. دل تاریک ہو جائے گا، نیکیاں بھاری ہو جائیں گی اور برائیاں آسان ہو جائیں گی. آپ یاد کریں رسول اللہ کے دور میں کیسے لوگ رسول اللہ سے چمٹے رہتے تھے، کیونکہ انہیں فتنے کا اندیشہ ہوتا تھا. رسول اللہ نے تورات کا ایک نسخہ حضرت عمر کے ہاتھ میں دیکھا تھا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور آپ نے فرمایا کیا تم اپنے دین کے معاملے میں شک میں ہو؟ اے عمر سنو، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کیے بغیر ان کے لیے بھی کوئی چارہ کار نہ ہوتا. شبہ والی چیزوں کو، خواہشات کو چھوڑ دیں، شبہ والی چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں، ہلاکت کی طرف لے جائیں گی. خواہشات پر صبر کرنا سیکھیں، کیونکہ خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے تو یہ لشکر، جان لیں، یہ لشکر آپ کو اللہ سے دور لے جائے گا. گمراہ کن باطل شبہات سے بچیں. حافظ ابن قیم کہتے ہیں ان کا لشکر جب کسی کے دل پر حملہ آور ہوتا ہے، دل ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور شبہات زبان اور اعضاء سے جھڑتے ہیں. اگر باطل شبہات اسے پلا دیے جائیں تو شکوک و شبہات اس کی زبان سے بہتے ہیں. یہ مفتاح دار السعادہ کی روایت ہے، والیوم 1 پیج 140. برے دوستوں سے بچیں. برے دوست دین بدل دیتے ہیں، اخلاق بدل دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ
فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آپ میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. برے دوست کا بڑا نقصان ہے، اسی لیے نیک سوسائٹی کی طرف ہجرت کرنے کو واجب قرار دیا گیا. بری ہم نشینی اختیار کریں گے تو چوپایوں سے بھی بدتر ہو جائیں گے. انسانی طبیعت اور فطرت ایسی ہے، اثر قبول کرتا ہے انسان. اور آپ دیکھیں، متفق علیہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخر اور تکبر اونٹ والوں میں ہوتا ہے اور نرمی بکری والوں میں. اثر تو ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں کے مالکان میں گھمنڈ اور تکبر ہوتا ہے، بکریوں کے چرواہوں کے اندر وقار اور تواضع ہوتی ہے. تو جب انسان چوپایوں سے متاثر ہوتا ہے جن کے پاس عقل ہی نہیں، کھانے پینے میں اختلاف ہے، ان کی آواز نہیں سمجھی جا سکتی، تو جن سے آپ تبادلہ خیال کرتے ہیں، جن کی باتوں کو سمجھتے ہیں، جن کے ساتھ ایک جیسا کھانا کھاتے ہیں، تو کیا آپ ان سے متاثر نہیں ہوتے؟ برا دوست آپ کو رب سے دور کر دے گا. خوشحالی میں قریب ہوگا، جب آپ کے حالات خراب ہوں گے بھاگ جائے گا. جب وہ اپنی خواہشات کو پالے گا تم سے الگ ہو جائے گا. وہ لذتوں کے پیچھے بھاگتا ہے. آپ دیکھیں، جب ابو طالب کی وفات ہوئی تھی تو برے دوستوں نے کیسے انہیں گھیر لیا تھا. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کہا تھا، میرے چچا جان ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں اپنے پروردگار کے حضور حجت پیش کروں گا. تو ان کے دوست کہنے لگے، کیا تم عبد المطلب کے دین سے بیزار ہونا چاہتے ہو؟ یعنی تم اسلام قبول نہ کرو؟ رسول اللہ بار بار کہتے رہے. آخر دوستوں کی مان لی اور کہا کہ علی ملت عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کے دین پر جان دے رہا ہوں. لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کس نے کروایا؟ دوستوں نے. برے دوست طرح طرح کا نقصان دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک دوست اور برے دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے عطار اور بھٹی پھونکنے والے لوہار جیسی ہے. خوشبو بیچنے والا یا تو تمہیں خوشبو ہدیہ کر دے گا، یا تم اس سے خرید لو گے، یا کم از کم اس کے پاس سے اچھی خوشبو پاؤ گے. لیکن لوہار تمہارا کپڑا جلا دے گا یا اس کے پاس سے تمہیں بدبو ملے گی. برے دوست نقصان پہنچاتے ہیں، پست ہمت کرتے ہیں، بلند مقاصد کے لیے آپ کو اٹھنے نہیں دیتے، آپ کی بری حرکتوں سے آپ کو نہیں بچاتے، بلند ہمتی اور نیک خواہشات کے راستے میں آڑ بن جاتے ہیں. کسی شاعر نے کہا، جب تم کسی قوم کی صحبت اختیار کرو تو ان میں سے سب سے اچھے کی صحبت اختیار کرو، گھٹیا کی صحبت اختیار نہ کرو کیونکہ وہ تمہیں گندگی میں ڈال دے گا. اور قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا کر کہے گا، اے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آن پہنچی تھی. دوستی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کریں. مومن کے علاوہ لا تصاحب الا مؤمنا، مومن کے علاوہ کسی کو دوست نہ بناؤ، کسی کی صحبت اختیار نہ کرو. ولا یأکل طعامک الا تقی، اور تمہارا کھانا پرہیزگار کے سوا کوئی نہ کھائے، متقی کھائے. اب سوچیں آپ کس کس کو کھانا کھلاتے. دیکھیے خدمت خلق کرنا ایک اور بات ہے، دوستی کے تعلق میں کھلانا اور بات ہے. دوستوں سے بندہ متاثر ہوتا ہے، دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. اس لیے انبیاء کو، اللہ تعالیٰ کو، انبیاء کو اور نیک لوگوں کو دوست بنائیں. نیک دوست آپ کی عدم موجودگی میں آپ کی حفاظت کریں گے، آپ سے محبت کریں گے، آپ کو رب سے قریب کریں گے،
آپ کچھ بھول جائیں گے یاد دلائیں گے، آپ غافل ہوں گے تو آپ کو نیکی کی رغبت دلائیں گے، آپ ان سے بہترین بات سنیں گے، آپ کمزور پڑیں گے وہ آپ کو آپ کی قوت کے لیے کوشش کریں گے، آپ کی ہمت کو قوی کریں گے۔ اچھے اخلاق والے، علم اور ادب والے لوگوں کے ساتھ دوستی کریں۔ ایک سال رخصت ہو رہا ہے، نئے سال کی آمد سے پہلے اچھے دوست بنانے کا ارادہ کریں، برے دوستوں کو ترک کر دیں۔ گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے تو نیک کام نہیں ہو سکیں گے۔ گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھیں، گناہ بڑا ہی ہوتا ہے، اور اس وقت اور بڑا ہو جاتا ہے جب بندہ اسے کھلم کھلا انجام دیتا ہے یا اسے چھوٹا سمجھ کر خوش ہوتا ہے اور اللہ کی پردہ پوشی کی وجہ سے آسان سمجھتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں، تم بہت سے ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری آنکھوں میں بال سے زیادہ باریک ہوتے ہیں، اور ہم انہیں رسول اللہ کے زمانے میں سخت تباہ کن چیزوں میں شمار کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ توبہ استغفار واجب کو ترک کرنے اور حرام کے ارتکاب سے ہوتا ہے۔ پہلی چیز واجبات کا ترک کرنا جو بہت سے لوگوں پر چھپا رہتا ہے، پھر انسان پر گناہ کرنے اور زیادہ آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ مجموع الفتاوی کی روایت ہے، والیوم 10 پیج 670۔ پھر ایک چیز کا اور ارادہ کر لیں، کمزور نہیں بننا۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمیشہ نافرمان لوگوں کی تعداد زیادہ رہی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اکثر لوگ فاسق ہی ہوتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہے۔ نافرمان تعداد میں ہمیشہ زیادہ رہتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اکیلے ہی ایک امت قرار دیا گیا۔ ابن مسعود کہتے ہیں تم ایک امت ہو اگرچہ تم تنہا اور اکیلے ہو۔ میجورٹی نارملی فرما برداروں کی نہیں ہوتی، اس لیے اگر آپ کہیں اکیلے ہیں، اگر آپ تعداد میں کم ہیں، آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو آپ اس پر خوش ہو جائیں۔ یہ آپ کی استقامت کی دلیل ہے، درجات کی بلندی کی بشارت ہے۔ لوگوں کے ساتھ جزا فضا نہ کریں، اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ دنیا کی زندگی کے بارے میں جان لیں، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ جانے کب موت کا فرشتہ آئے، روح قبض کر لے اور اپنے ہی پیارے دفن کرنے کے بعد دنیا کی بھاگ دوڑ میں مصروف ہو جائیں۔ موت کے بعد وہی پیارے دعا کرنے سے بھی غافل ہو جائیں۔ دنیا میں اللہ کی سنت رہی ہے، آپ اپنے آپ کو دیکھیے، آپ اپنے بزرگوں کے لیے جو دنیا سے جا چکے کتنی دعا کرتے ہیں۔ عنقریب وہ دور آنے والا ہے جب آپ کے بعد والے بھی آپ کے لیے دعا کرنا بھول جائیں گے۔ اس لیے موت سے پہلے کثرت سے نیک اعمال کر لیں۔ دنیا میں ہر نیکی کے دروازے پر دستک دیتے رہیں، کسی نیک عمل کو حقیر نہ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا سا کام جنت میں داخلے کا سبب بن جائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچو اگرچہ ایک کھجور کے ٹکڑے سے ہی بچو۔ کیا درخت کی ایک شاخ ہٹانے کی وجہ سے ایک شخص جنت میں داخل نہیں ہو گیا تھا؟ اللہ پاک نے ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت کو جہنم میں داخل نہیں کر دیا تھا۔ عبادت گزاری بھی پھر بچا نہیں پاتی۔ اپنی موت کو یاد رکھیں، موت کو کثرت سے یاد کریں۔
یہی چیز دنیا میں دل لگانے سے بچاتی ہے، یہی چیز نیک اعمال کی طرف راغب کرتی ہے۔ دعا کو لازم پکڑ لیں۔ جیسے بے قرار انسان دعا کرتا ہے، اپنے رب سے دعا کریں۔ جتنا موت کو یاد کریں گے اتنا ہی دعا کریں گے، جتنا قبرستانوں کے پاس سے گزرتے ہوئے دعا کریں گے اتنا ہی نیک اعمال کی رغبت پیدا ہوگی۔ اپنی زندگی میں سچ کو لازم پکڑ لیں، یہ ایمان کی بنیاد ہے، اسی سے ہمت والے کام ہوتے ہیں، اسی سے انسان وعدہ پورا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور مصدوق تھے۔ رب العالمین نے اپنے رسول کو جب حکم دیا تھا ہجرت کا تو فرمایا تھا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ دعا کریں، اے میرے پروردگار جہاں مجھے لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، جہاں سے نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے ایک اقتدار کو معاون اور مددگار بنا دے۔ سچائی بلندی کی علامت ہے، ہمیشہ سچ بولیں، حتیٰ کہ آپ ساری دنیا میں سچے کے اعتبار سے جانے جائیں۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے اسلام کے بعد بندے کو سچائی سے اچھی کوئی نعمت نہیں دی۔ یہ اسلام کی غذا ہے، اس کی زندگی ہے۔ جھوٹ سے بڑی کوئی آزمائش نہیں جس میں انسان کو مبتلا کیا گیا۔ یہ اسلام کی بیماری اور اس کا بگاڑ ہے۔ یہ زاد المعاد کی روایت ہے، والیوم 2 پیج 591۔ قیامت کے دن سچا انسان ہی نجات پائے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جب سچے لوگوں کو ان کی سچائی کام آئے گی، نفع دے گی۔ ان کو ایسے باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہوا، اور یہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سچ کو لازم پکڑ لیں، جھوٹ کو چھوڑ دیں۔ نفاق کی چابی ہے، اس کی جڑ ہے، گھٹیا لوگوں کی صفت ہے، منافقوں کی صفت ہے۔ اہل علم نے جھوٹوں کو چوپایوں کے برابر قرار دیا ہے، ان سے بھی برا قرار دیا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جھوٹے کا حال گونگے چوپایوں سے بھی زیادہ برا ہے۔ یہ مجموع الفتاوی کی روایت ہے۔ جھوٹ ہی سے فساد پھیلتا ہے۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مصلحت اور منفعت کی جگہوں سے دور کر دیتا ہے۔ حسد نفس کی بیماری ہے، حسد چھوڑ دیں۔ شیطان کے داخل ہونے کی بہت بڑی جگہ ہے۔ یہودی مسلمانوں سے حسد کرتے تھے، سورہ النساء کی آیت نمبر 54 میں اس کا تذکرہ ہے۔ پہلا گناہ جس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کی گئی، پہلے گناہوں میں سے لالچ، گھمنڈ، حسد۔ لالچ آدم علیہ السلام کی طرف سے ہوئی، گھمنڈ ابلیس کی طرف سے، اور حسد قابیل کی طرف سے ہوا کہ اس نے قابیل کو قتل کر دیا۔ حسد جو ہے وہ قابیل کی طرف سے ہوا تھا کہ اس نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ حسد رب العالمین سے دشمنی کی قسم ہے۔ حاسد اللہ کی اس نعمت کو ناپسند کرتا ہے جو اس نے اپنے بندے کو دی، جبکہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو پسند کرتا ہے۔ حاسد اسی نعمت کے زوال کو پسند کرتا ہے۔ حاسد اللہ رب العالمین کے قضاء و قدر کے فیصلوں کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ اخوت کے منافی بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ حاسد اللہ کے فضل کو بندوں پر ناپسند کرتا ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں حاسد اللہ کی نعمتوں اور اس کے بندوں کا دشمن ہے، اللہ کے نزدیک اور اس کے بندوں کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ وہ لوگ اسے قبول نہیں کرتے اور نہ لوگوں کا وہ خیر خواہ ہے، کیونکہ لوگ صرف اسی آدمی کو قبول کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھلائی اور احسان کرتا ہے۔ یہ بدائع الفوائد کی روایت ہے، والیوم 2 پیج 460 پر ہے۔
افضل انسان کبھی حسد نہیں کرتا. حسد چھوڑ دیں. حسد کی وجہ سے کس طرح انسان مختلف امراض میں مبتلا ہوتا ہے. بغض مرض ہے. جس سے انسان حسد کرتا ہے اس کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے. آپ انسانوں سے کہہ سکتے ہیں ہم حسد نہیں کرتے، بغض نہیں کرتے، بغض نہیں رکھتے. اللہ جانتا ہے. اللہ کے آگے اپنے آپ کو حاضر کریں. پھر آپ دیکھیں کہ جب کوئی حسد کرتا ہے تو اس کو کس طرح سے حسد سے بچنا چاہیے. جس کے ساتھ حسد ہے نا اس کو گفٹ دیں، اس کے ساتھ بھلائی کریں، اس کے لیے دعا کریں. اور پھر جو حاسد ہے اس کے لیے وہ بھی دعا کرے جس سے وہ حسد کرتا ہے. حسد کے جذبات اللہ تعالیٰ محبت سے بدل دیں گے. ابن رجب کہتے ہیں یہ ایمان کے سب سے بلند درجات میں سے ہے، اور یہ درجہ پانے والا وہ مومن کامل ہے جو اپنے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. یہ جامع العلوم کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اللہ اکبر. آج 2018 کے آخری دن میں اپنا جائزہ لیجئے. آپ کسی سے حسد تو نہیں کرتے. ہو سکتا ہے ابلیس نے آپ کو الجھا رکھا ہو. وہ آپ سے یہ کہتا ہو کہ دوسرا قصوروار ہے، دوسرے کی غلطیاں بہت زیادہ ہیں، دوسرے نے کام ہی ایسے کیے ہیں کہ اس سے حسد کرنا چاہیے. یاد رکھیے دوسرے کی خطائیں غلطیاں ہوں گی، آپ کو حسد کرنے کا حق اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. غیبت کو چھوڑ دیں. خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنا عیب بھی محفوظ رکھتا ہے اور دوسروں کا عیب بھی اس کی بھی حفاظت کرتا ہے. غیبت کرنے والا اپنا دین خراب کر لیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں غیبت کرنے والے سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. غیبت برائیوں کو کھینچ لاتی ہے. حضرت حسن بصری کہتے ہیں اللہ کی قسم انسان کے دین میں غیبت جسم کے اندر زخم پیدا کرنے والے کیڑے سے بھی زیادہ تیز اثر کرتی ہے. تعجب ہے اس شخص کی بات پر جو کسی کی غیبت کرتا ہے اور ایسے کی غیبت کرتا ہے جو اس سے بلند ہوتا ہے اور جو اس سے نیچا ہوتا ہے. وہ رحمت کو غیبت پر مقدم رکھتا ہے. اسلام نفس کی خواہشات سے دشمنی کی تعلیم دیتا ہے. اس نے غیبت کی سزا متعین کی ہے کہ آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جس کی آپ نے غیبت کی ہے. یہ چیز غیبت سے نفرت پیدا کرتی ہے. امام شافعی کہتے ہیں اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنی ماں کی کرتا، اس لیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ میری نیکی کی حقدار میری ماں ہے. غیبت نیکیوں کے لیے آگ ہے جو اسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا لیتی ہے. غیبت سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے، زبان گندی ہو جاتی ہے. امام بخاری کہتے ہیں جب سے میں نے جان لیا ہے غیبت حرام ہے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. تو لوگوں کی عزتوں کو اپنی زبان سے محفوظ رکھو. لوگوں کی نظروں میں محبوب بن جاؤ گے، اپنے خالق کے قریب ہو جائیں گے. آپ اپنی زندگی کے لیے طے کر لیں وعدہ خلافی نہیں کرنی، وعدہ پورا کرنا ہے. وعدہ خلافی منافق کی خصوصیت ہے. اور عہد کے بارے میں تو سوال ہوگا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 سے پتہ چلتا ہے. ابن رجب کہتے ہیں جو شخص یہ وعدہ کرتا ہے اس کی نیت ہوتی ہے کہ وعدے کو پورا نہیں کرے گا، وہ سب سے برا انسان ہے. اگر وہ کہے کہ میں ایسا کروں گا اگر اللہ نے چاہا لیکن اس کی نیت نہ کرنے کی ہو تو وہ جھوٹا اور وعدہ خلاف ہے. یہی بات امام اوزائی نے بھی کہی ہے. یہ جامع العلوم کی روایت ہے. نیکی کے راستے پہ چلنا ہے تو اپنے والدین کی امیدوں کو پورا کرو. والدین کی امیدیں جو آپ کی نیکی کے بارے میں ہیں، آپ کو نیکی کے راستے پر چلانے کے بارے میں، والدین کی امید اگر آپ سے یہ ہے کہ آپ نیکی کا راستہ چھوڑ دیں تو ان کی امیدوں کو پورا نہ کریں.
اپنی زندگی میں قرآن حکیم کا کثیر حصہ حفظ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صرف ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتی ہوں۔ حفظ کرنا چاہتے ہیں، خود کرنا چاہتے ہیں، ایک آیت کرنا چاہتے ہیں 20 بار پڑھ لیں۔ 2 آیتیں کرنا چاہتے ہیں، پہلی آیت کے بعد دوسری بھی 20 مرتبہ پڑھ لیں۔ 3 کرنا چاہتے ہیں، تیسری کو بھی 20 مرتبہ پڑھ لیں۔ 4 کرنا چاہتے ہیں، چوتھی کو بھی 20 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد چاروں آیتوں کو ملا کر 20 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر 5ویں آیت، پھر 6ٹھی آیت، اسی طرح سے 20 بار پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کریں گے۔ لیکن یہ دیکھ لیں کہ ایک بار جب ایک مجموعے کو 20 مرتبہ پڑھ لیا، اگلی 4 یا 5 آیات پڑھیں گے، ان کو 20 بار پڑھ لیا، تو اب ملا کر 20 بار پڑھیں۔ پہلے 4 کے بعد اگلی 4 آیات کو 20 بار پڑھیں ملا کر، پھر اکٹھے 8 آیات کو 20 بار پڑھیں۔ یہ ربط پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اور قرآن کا ایک صفحہ یاد کر لیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ مانگیں۔ جب کوئی نیا صفحہ حفظ کرنا چاہیں تو نئے صفحے کو حفظ کرنے سے پہلے پچھلے صفحے کو پہلے 20 مرتبہ پڑھ لیں۔ پچھلا مضبوط ہوگا تو اگلا اچھا حفظ ہوگا۔ حفظ کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل بات ہے کہ آپ مراجعت کریں، دہرائیں۔ جب تک آپ دہرائیں گے نہیں، اس وقت تک آگے حفظ نہیں کر سکیں گے۔ اپنے لیے زیادہ بہتر ہے کسی استاد سے سیکھیں۔ مکمل پختگی کے ساتھ 1 سال میں بھی آپ اچھے انداز میں قرآن حفظ کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے سال پہلے قرآن دہرائیں۔ حفظ کے قواعد و ضوابط میں سے ہے کسی استاد کے پاس حفظ کریں، تلاوت بھی صحیح ہو جائے۔ روزانہ اگر 2 صفحے حفظ کرنا چاہتے ہیں، اگر پورا قرآن حفظ کرنا ہے تو 1 صفحہ فجر کے بعد، 1 صفحہ عصر یا مغرب کے بعد، 1 سال میں حفظ ہو جاتا ہے اگر اس طریقے سے حفظ کریں۔ الٹی سائڈ سے شروع کریں، سورہ ناس سے سورہ البقرہ تک، آسانی ہو جاتی ہے۔ ایک قرآن فکس کر لیں، 16 سطری کر لیں، آسانی رہتی ہے۔ پھر زندگی میں اگر آپ ترجیحات کا تعین کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ آپ کے والدین کا آپ پر حق ہے، آپ کے شوہر کا، آپ کے بچوں کا آپ پر حق ہے، دوستوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، اور علم کا حق ہے۔ تو ایسے میں اپنی زندگی میں ٹائم کو منظم کریں۔ ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے ملنے جلنے والے کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ تو ہر حقدار کو اس کا حق دیں۔ اپنی زندگی کے وقت کو قیمتی جانیں، زندگی کو غنیمت سمجھیں، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور جیسے مرد باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ضروری ہے کہ وہ دینی تعلیم کے مراکز سے جڑی رہیں، کیونکہ علم کے ساتھ جڑنا عبادت کے اچھے ہونے کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے۔